بہت زیادہ محنت اور خود احتسابی کے باوجود عقل مندوں اور ہوشیار لوگوں کے ذہن سے جو بات سب سے آخر میں نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ جو میرا ہے وہ فقط میرا ہے، اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔ بندگی اور اطاعت کر کر کے تھک جاتے ہیں اور بہت کچھ نفل روزہ اپنے لیے جمع کر لیتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن سے نہیں نکلتی کہ جو میرا ہے وہ فقط میرا ہے۔ اس چیز کو ذہن سے نکالنے کے لیے درویشی چاہیے، سوائے اللہ کے فضل کے اور اس کی بلا علت عنایت کے حضرت انسان کے ذہن سے یہ بات نہیں نکل سکتی کہ جو میرا ہے وہ فقط میرا ہے۔ طبیعت کا منشا اور مزاج کا رجحان، جسے آپ طبی رجحان عام طور پہ کہتے ہیں، وہ آدمی کو یہ سمجھاتا رہتا ہے کہ جدھر تیرے خیال کا رخ ہے تجھے دی گئی نعمت اسی رخ میں بہنی چاہیے۔ شریعت اس کے آگے ایک بند باندھ دیتی ہے، نہیں، اپنے رجحان اور خیال پہ نگاہ رکھ، جو کچھ ہم نے تجھے دیا ہے اسے مت بہا جہاں وہ بہتا چلا جاتا ہے۔ وہی دراصل انسانی عقل کو خطاب کرتی ہے، اس کا مخاطب عقل ہے۔ وہی عقل کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ جو تجھے دیا ہے اس میں اس کا بھی حصہ ہے، اس کا بھی حصہ ہے، اس کا بھی حصہ ہے۔ نفس اسے یہ حکم دیتا ہے کہ جو تجھے دیا ہے وہ سارا تیرا ہی ہے۔ یہاں سے بخل کی ابتدا ہوتی ہے، اور یاد رکھیے جس آدمی کے دل سے بخل نہ نکل سکے وہ 1000 سال بھی نفل روزہ سے رب کو خوش کرتا رہے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا۔ 1000 سال بھی وہ نوافل پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے اور بڑی اللہ اللہ کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، لیکن اگر اس کے دل میں اس کے ذہن میں یہ بات جگہ پکڑ گئی ہے کہ جو اس کا ہے وہ اسی کا ہے، اسے کبھی بھی درویشی نہیں ملے گی، کبھی فقیری، کبھی ولایت، کبھی قرب، کبھی خدا کی رضا، کبھی اس کی چاہ کہ وہ قریب نہیں جا سکتا۔ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ کے لائق وہ لوگ ہیں جو سخی ہیں، بانٹ کے کھاتے ہیں، جانور بھی بانٹ کے کھاتے ہیں، صرف انسان کے اندر کا نفس اسے مجبور کرتا ہے کہ جو تجھے دیا ہے وہ فقط تیرا ہے۔ اسی شے نے مسلم معاشرے کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ یہ درست ہے کہ ہماری ریاست غریبوں کی پرورش نہیں کرتی، اسے فلاحی ادارے چاہیے جو لوگوں سے چندہ جمع کریں اور لوگوں پہ خرچ کریں۔ کبھی کبھی ریاست ان اداروں کو سپورٹ بھی کرتی، کبھی نہیں بھی کرتی۔ دنیا میں اس وقت بھی کچھ ایسے ممالک موجود ہیں جہاں کے غریبوں کو بھوک کی وجہ سے ریاست انہیں مرنے نہیں دیتی، اتنا ضرور دیتی ہے جس سے وہ زندہ رہتے ہیں۔ یہاں ایسا نہیں ہے۔ اگر یہاں ایسا نہیں ہے تو پھر ضروری ہے کہ لوگوں کو اس قدر فعال کر دیا جائے کہ وہ سخی ہو جائیں۔ یہاں سے آگے مذہبی اخلاقیات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کیا کریں، کس کو سمجھائیں؟ دو چیزیں ہیں، یا تو ہم مجبور کر دیں اپنی اشرافیہ کو، اپنے نظام ریاست کو کہ وہ غریب پروری کریں، فلاحی ریاست بنائیں۔ اگر بحیثیت مجموعی ہم اس میں ناکام ہیں تو پھر ہمارے پاس یہ اخلاقیات ہیں، بتانے کے لیے یہ بات ہے، سمجھانے کے لیے یہ فلسفہ ہے کہ جو تجھے خدا نے دیا ہے وہ فقط تیرا نہیں۔ یہاں المیہ یہ ہے کہ ریاست بھی ماں نہیں ہے اور معاشرہ بھی خیر خواہ نہیں ہے۔ مر رہا ہے تو مرنے دو، شور ڈال رہا ہے تو ڈالنے دو، بیچارہ نہایت تنگی میں ہے تو رہنے دو، جو مجھے دیا ہے وہ میرا ہے۔ بڑے بڑے نیک لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات کہاں جا کے آخر میں پھنسی رہتی ہے، یہ چیز ان کے دلوں میں لٹکی رہتی ہے، اٹکی رہتی ہے، بڑے بڑے نیک لوگوں کے ذہنوں کہ جو میرا ہے وہ فقط میرا ہے۔ آج کے جمعے کے اس دن یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ جس کو بھی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ فقط اس کا نہیں ہے، اس میں اس کے والدین کا حصہ ہے، اس کے رشتہ داروں کا حصہ ہے، یتیموں کا حصہ ہے، مساکین کا حصہ ہے، فقیروں کا حصہ ہے، ان سب لوگوں کے حصے ہیں، بھائیوں کا حصہ ہے، بہنوں کا حصہ ہے، سب کا حصہ ہے، قرابت داروں کا حصہ ہے، حتیٰ کہ ہمسائے کا حصہ ہے۔ صرف ہمسائے کا نہیں، ہمسائے کے ساتھ والے ہمسائے کا حصہ ہے۔
صرف اس کا بھی نہیں، پھر اس کے ساتھ والے کا بھی حصہ ہے۔ یہی ایک بات اگر ہم سمجھ لیں تو ریاست ماں بنے یا نہ بنے، کم از کم ہمارے معاشرے میں اس قدر غربت نہیں ہوگی کہ کوئی بھوک سے مرے گا۔ یہ تمام ذمہ دار لوگ اگر عشر دینا شروع کر دیں، اور یہ سب مالدار لوگ اگر زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، اور پھر اپنی روزی میں سے ایک حصہ جو ان کی اپنی ضرورت سے زائد ہے خرچ کرنا شروع کر دیں، یہ خود بخود ہی فلاحی ریاست، فلاحی معاشرہ بن جائے گا۔ فلاحی ریاست بناتے بناتے ہم کھپ جائیں گے، مر جائیں گے، وہ نہیں بنے گی، بننے ہی نہیں دیں گے۔ کیپٹلسٹ سرمایہ دار لوگ ہمارے اس ملک کو فلاحی ریاست نہیں بننے دیں گے، لیکن وہ فلاحی ریاست نہ بننے دیں، ہم فلاحی معاشرہ تو بننے دیں۔ اس لیے یہ بات بڑی اہم ہے، اور اسے ذہنوں سے نکال دیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ فقط ہمارا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ بات زمانے کے بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ آئی ہے، اور بڑے بڑے لوگوں نے ہی سمجھائی ہے۔ چھوٹے ذہنوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ گھٹیا، بزدل اور بخیل ضمیر لوگ یہ بات نہیں سمجھ سکتے، وہ سیدھے ہو جاتے ہیں، وہ درگزر نہیں کر سکتے، سیدھے ہو جاتے ہیں۔ درگزر کرنا اگر نہ ہوتا اور ہر ایک کو عدل کی بنیاد پہ نوازنا ہوتا، تو مجھے بتائیے کہ بڑے بڑے بے وقوف اور احمق لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہے کہ گن نہیں سکتے، تو کیا اللہ نے انہیں عدل کی بنیاد پہ دیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے بہت ساروں کو فضل کی بنیاد پہ دیا ہے، تو حضرت انسان ہر بات میں ترازو لگا لیتے ہیں۔ بخشش بھی کسی چیز کا نام ہے، نواز دینا بھی کسی چیز کا نام ہے، ہر چیز میں ترازو لگا دیتے ہیں۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، وہ کھانا کھلاتے ہیں خدا کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ یہ نہیں دیکھتے، اب اس پہ ترازو نہیں لگاتے اتنا سخت کہ یہ مسکین کس درجے کا مسکین ہے، کس حالت میں ہے، کیوں یہاں پہنچا ہے۔ بخشش بھی کسی چیز کا نام ہے۔ یہ کڑے لگا لیے ہیں اب تو لوگوں نے اپنے گھروں میں، بھائی بھائی کو نہیں بخشتا کیونکہ ترازو لگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ مجھے دے، مجھے اتنا دے، مجھے اتنا دے، بہت سارا کچھ دے۔ اگر اللہ تجھے کہے کہ تو اس کو دے اور اس کو دے، تو کیا تو دے گا؟ جب تو نہیں دے گا تو وہ تجھے کیوں دے؟ اگر مجھ سے کہا جائے کہ اس کو دے، اس کو دے اور اس کو دے، اچھا چلو میرے پاس نہیں ہے، میں کہوں کہ مجھے دے گا تو میں دے دوں گا، لیکن کیا میرا دل اس بات پہ گواہی دیتا ہے کہ جب وہ مجھے دے گا تو میں دوں گا؟ نہیں دیتا۔ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنے دلوں میں دیکھیے کہ کیا ہم تیار ہیں کہ اگر وہ ہمیں دے تو ہم دیں گے؟ ہم تیار ہی نہیں ہیں، تو ہم نے چونکہ اپنی ہی تیاری نہیں کی ہے، اس لیے قدرت ہمیں بھی نہیں دیتی۔ دینے کے لیے تیار رہیے تاکہ آپ کو دیا جائے، اور جو آپ کو دیا ہے، جس نے دیا ہے اس نے اس میں حصہ رکھا ہوا ہے۔ بعض ویلے لوگوں کا حصہ رکھا ہوا، فارغ لوگوں کا۔ اس کے بارے میں وہ حدیث رہنمائی کرتی ہے جس میں رسول خدا نے فرمایا کہ وہ جو ایک بھائی شکایت لے کے گیا تھا کہ کمائی میں کرتا ہوں، کھاتے ہم دونوں ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ انت تعلم کیف ترزق بی، تجھے پتہ ہے کہ تجھے روزی تیرے اس بھائی کی وجہ سے دی جاتی ہے جسے تو کہہ رہا ہے کہ یہ ویلا بیٹھ کے کھاتا ہے۔ بہت بخل ہے، بہت بخل۔ اور فیصلہ سنا دیا ہے عارف لوگوں نے کہ بخیل ارچے باشد زاہد بحر و بر، بہشتی نہ باشد بحکم خبر، کہ بخیل اگر اتنا بھی متقی ہو جائے، اتنا بڑا متقی ہو جائے کہ زاہد بحر و بر ہو جائے، پھر بھی وہ جنتی نہیں ہوگا۔ 40 حج کر لے، جا کر عمرے کر لے، 200 عمرہ کر لے، لیکن جس کے گھر جاتا ہے اس کا فرمان یہ ہے کہ گلی میں تو دیکھ، گلی میں کسی ٹوٹے ہوئے کے دل کو خوش کرے گا تو تیرا خدا تجھے تیری گلی میں ملے گا، گھر میں ملے گا۔ اگر اسے روتا چھوڑ کے آئے گا تو سفر ہی پڑے گا، تجھے خدا حرم میں نہیں ملے گا۔ کتنے لوگ جاتے ہیں رمضان شریف میں عمرہ کرنے کے لیے، اور کتنی بھوک ہے ادھر، کتنے لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے؟ جا کر دیکھیں، بزنس ہی کرتے ہیں نا، وہ بھی آگے سے بزنس کرتے ہیں۔
جہاں جاتے ہیں وہ کمپنیز جو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں وہ بھی بزنس ہی کرتے ہیں. یہ جا کر کیا کرتے ہیں کہ یہ کارپٹ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کتنے اچھے اچھے کارپٹ قالین بچھائے ہوئے، ماربل کتنا اعلیٰ درجے کا لگایا ہوا ہے. پیغمبر کدھر ہے؟ کسی کو محسوس نہیں ہوتا جب وہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جب پہلی نظر بیت اللہ پہ پڑتی ہے تو جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. کس صورت میں؟ یہاں کتنی دعائیں لوگ مانگتے ہیں قبول ہو جاتی ہیں. حالانکہ روایت تو یہ ہے کہ بیت اللہ پر جب پہلی نگاہ پڑتی دعا مانگو قبول ہوتی ہے. ایک دعا مانگو قبول ہوتی ہے. کتنے ہی لوگ مانگتے ہیں، ہر روز مانگتے ہیں، قبول ہوتی ہیں. اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ انہوں نے بیت اللہ کی حقیقت کو مستحضر رکھ کے اس کو نہیں دیکھا. وہ اس کے اوپر پڑے غلاف کو دیکھتے ہیں، وہ اس کے اوپر لگے ہوئے چاندی کے جو نقوش ہیں، جو عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں. وہ جو سونا اوپر نقوش ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں، وہ اس ماحول کو دیکھتے ہیں. وہ اس بیت اللہ کے اوپر جو تجلی ذاتی کا ظہور ہے اس کے استحضار کے ساتھ نہیں دیکھتے. اگر اس کے استحضار کے ساتھ دیکھیں تو دعا قبول ہو، کیونکہ جو پیغمبر نے فرمایا وہ اپنی جگہ صحیح ہے. دیکھنے کا انداز. جب صحیح دیکھیں گے ہی نہیں تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی. اس لیے کتنے ہی لوگ جاتے ہیں وہاں اور صحیح کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ صحیح اس لیے نہیں دیکھ پا رہے کہ وہ ادھر اپنے گھر میں صحیح نہیں دیکھتے، ادھر صحیح نہیں دیکھتے تو ادھر صحیح کہاں دیکھیں گے. اس لیے اپنے ضمیر میں، اپنے دلوں میں جھانکیں اور دیکھیں گے ہم کس قدر ہیں دوسروں کو دینے کے حوالے سے، کس قدر ہیں، کہاں پہنچ گئے ہیں. ابھی تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو نماز آتی ہے، یہ کوئی مسائل بتا دیے جاتے ہیں، کوئی جنازہ پڑھنا آ گیا ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن جن اداروں میں میں جانتا ہوں، مانتا ہوں کہ بڑے مسائل ہیں، ہر ادارے میں مسائل ہیں، لیکن مولوی کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ پبلک ہو جائے تو وہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اتنے مسئلے پتہ نہیں اور تو ہزاروں جگہ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن مولوی یا مدرسہ ہماری سوسائٹی کے اندر خود گندے سے گندا آدمی زبان چلا دے گا. دنیا کا ہر ادارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، سسٹینیبل ہے. یہاں چندے جمع کرتے ہی رہو اور ساری زندگی کرتے رہو. یہ حال کیا ہے، برکت کہاں سے آئی علم کی؟ تعلق کتنا ہے پیغمبر کے ساتھ؟ پیغمبر کے ساتھ ہمارا تعلق زیادہ سے زیادہ مساجد کے ذریعے سے ہے یا درسگاہوں کے ذریعے سے ہے؟ ان مساجد اور درسگاہوں کا حال کیا ہے، حالات کیا ہے؟ میں نے ذاتی حیثیت میں ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ جو مال کے نشے میں اتنے مست ہیں کہ شاید موت بھی انہیں اس نشے سے نہیں نکالے گی، موت کے بعد نکلیں گے. یعنی موت کا جھٹکا بھی انہیں اس نشے سے باہر نہیں نکالے گا. مر جائیں گے پھر مرنے کے بعد نکلیں گے. مرنے کے بعد جب اس نشے سے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن اسی نشے میں ہی اٹھائے گا. کیونکہ جو یہاں جس حالت میں مرا ہے اس کو وہاں اس حالت میں اٹھائیں گے. بس وہ کتنا بدبخت ہے کہ روز حشر جسے اٹھایا جائے اور وہ اس نشے میں مست ہو کہ جو میرا ہے وہ فقط میرا ہے. اگر وہ اس کا ہے تو پھر حوض کوثر بھی جن کا ہے ان کا ہے، تو جنت بھی پھر ان کی ہے جن کی ہے. پھر کس منہ سے وہ شفاعت کے لیے جاتا ہے؟ مجھے چھڑائیے، مجھے بچائیے، میری بخشش کروائیے، میرے لیے شفاعت سفارش کیجیے. کیوں؟ ساری زندگی جو تیرے پاس تھا تو یہی سمجھتا رہا کہ جو میرا ہے وہ فقط میرا ہے. اب آ کے انہیں کہتا ہے کہ اپنے حصے میں سے مجھے بھی دیجیے. تو ولیوں کے لڑ پکڑ لینا اس جہان میں یہ ہے کہ وہ ولی جو سوچتا ہے وہ سوچ ہونی چاہیے. اس لیے قیامت کے دن اس طرح سے پھر اس ولی کے فیض سے آپ کو بھی حصہ ملے گا اور اس دسترخوان سے آپ بھی مستفید ہوں گے. لیکن ولی یہ چاہتا ہے کہ بانٹ کے کھاؤ، اور لاڑ پکڑنے والا جو ہے وہ کہتا ہے دوسروں کا بھی کھا جاؤ، پھر کہتا ہے مجھے قیامت کے دن چھڑا دینا. مطلب عجیب کہانی ہے. بدلے کے دن بھی دھوکے بازی اور فراڈ سے باز نہیں آتے. تو تھوڑا بانٹ کے کھائیں. یہ بعض ضرورت مندوں کو آپ دیں گے تو وہ آپ کو دعا دیں گے بڑی زبردست قسم کی اور دیتے رہیں گے، کیونکہ جو محتاج ہوتا ہے اس کے پاس دعا ہی ہوتی نا، اور کیا دے گا. ضرورت مند آدمی بے صبرہ ہوتا ہے، اس کے بے صبرہ ہونے کو دیکھ کے آپ یہ نہ کہیں کہ یہ بے صبرہ ہے، اس کی ضرورت پوری کر دیں وہ صبر والا ہو جائے گا.
وہ بیچارہ بے صبرا اس لیے ہوا ہے کہ اس کے پاس ہے جو کچھ نہیں۔ یا تو سیاسی طور پر آپ اتنے مستحکم ہو جائیں، سیاسی طور پر اتنے باشعور ہو جائیں کہ آپ ریاست کی اشرافیہ کو مجبور کر دیں کہ وہ غریب پروری کریں، یا تو آپ سارے کے سارے مالدار لوگوں کو مجبور کر دیں کہ وہ ٹیکس دیں اور وہ ٹیکس فلاح و بہبود پہ لگے، یا تو یہ جتنے ڈیولپمنٹ پہ کام ہوتے ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی کرپشن نہ ہو، قوم کا پیسہ قوم پہ ہی لگے۔ ایک روڈ بنتا ہے تو اس کی جو عمر ہے، ایج ہے، وہ 30 ایئرس تو ہونی چاہیے، وہ 5ویں 7ویں سال ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں سے حصے بانٹے ہوتے ہیں۔ اب اس طرح سے تو دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ایک روڈ کا ٹھیکہ لے لیتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ 2% اس کا ہے، 3 اس کا ہے، 10% اس آفیسر کا ہے، 20% اس کا ہے جس نے ٹھیکہ دلوایا ہے۔ اس طرح سے دے دے گا، لیکن اللہ اسے کہتا ہے کہ جو تیری روزی ہے اس میں سے اس کا اتنا ہے، اس کا اتنا نہیں دے گا۔ یعنی اللہ کے فرمانے سے نہیں دیتا، آفیسر کے کہنے پر دے دیتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی روزی میں ایسی بے برکتی ڈال دیتا ہے، جتنا اس کا بچتا ہے اتنا ضائع ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہے، فرمایا جو کچھ جمع کرتے ہو اور اس میں سے ہمارے فرمان کے مطابق نہیں دیتے ہو تو ہم اسے کسی اور راہ سے نکالتے ہیں اور تم وہیں کھڑے رہتے ہو۔ میں نے خود ایک آدمی دیکھا ہے کہ جو بڑا عوام میں لینڈ لارڈ مشہور تھا اور بڑا سرمایہ دار ہے اور اس کی بڑی ملیں ہیں۔ بعد میں جب تحقیق کی تو پتہ چلا سارا بینک کا مال ہے، مختلف بینکوں سے لیا ہوا ہے، اور سیاستدانوں سے رابطوں کی وجہ سے اور مافیاز سے رابطوں کی وجہ سے وہ بچایا ہوا ہے۔ یعنی ایک بینک کا دیتے رہے، جب ادھر سے ہوا تو وہ انشورنس ہوئی ہے، وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیا کہ وہ سارا برابر کر دیا۔ جھوٹ کا مال ہے، اگر برابر کر دیا جائے تو پیچھے وہ تو غریب آدمی ہو جائے۔ قدرت کہیں نہ کہیں سے صدا دے رہی ہوتی ہے، اور بسا اوقات لگتا ہے کہ صدا مل نہیں رہی، غفلت تھوڑی صدا ہے، نہیں یہ تو صدا ہے ہی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی صدا نہیں ہے۔ ایک آدمی کو زنا کا موقع ملے اور اسے قدرت موقع اویل کرنے دے، یہ بھی صدا ہے۔ اگر اللہ کا فضل اس پہ ہوتا تو کوئی ایسا بیچ میں آ جاتا کہ وہ رک جاتا۔ اس کا مطلب ہے قدرت نے اسے ڈھیل دے دی، وہ کرنے لگا تھا تو اس نے اسے کرنے دیا، یہ بھی تو سزا ہے۔ مثلا ایک آدمی حرام کھانے لگا تھا تو قدرت نے اسے حرام کھانے دیا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی حرام کھانے لگا تھا یا حرام کرنے لگا تھا تو اللہ نے اسے روک دیا، کوئی بیچ میں وجہ آ گئی، نہیں کھایا۔ یعنی چائے بھی حرام کی تھی تو پینے لگا تو مکھی گر گئی، اگرچہ مکھی کو ڈبو کے کھا سکتا تھا لیکن مکھی کے ڈوبنے سے پی سکتا تھا، تنفر پیدا ہو گیا، اس نے گرا دی۔ تو بعض لوگ حرام کام کرنے لگتے ہیں، انہیں قدرت روکتی نہیں، یہ بھی سزا ہے۔ پھر اور کئی طرح سے سزا ملتی ہے۔ پھر یہ کہ دھتکار دیا جاتا ہے، میں تجھے عبادت کی توفیق نہیں دوں گا، میں تجھے لا الہ الا اللہ کہنے کی ہمت ہی نہیں دوں گا، میں تجھے روزہ رکھنے کی ہمت ہی نہیں دوں گا، تو اچھا بھلا ہے، سارا کچھ کر لیتا ہے، سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن تجھ سے روزہ برداشت نہیں ہوگا، یہ بھی تو سزا ہے۔ تو کچھ مالداروں کو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اس طرح کی سزا ملتی ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید سزا صرف جسمانی ہوتی، توفیق کا اٹھ جانا بھی سزا ہی ہے، فضل کا اٹھ جانا بھی سزا ہے۔ سزا کی بھی اوپر کئی صورتیں ہیں، لہذا مختصر سی بات ہے اور وہ ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ آپ کا ہے وہ فقط آپ کا نہیں ہے، اس میں آپ کے رشتہ داروں کا، یتیموں کا، بیوہ عورتوں کا، فقیروں کا، جو لوگ سفید پوش ہیں، مانگ نہیں سکتے، ہاتھ نہیں پھیلا سکتے بیچارے، ان کا ہے، بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے۔ اگر آپ وہ حصہ نہیں دیں گے تو پہلی سزا یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غافل آپ ہو جائیں گے اور وہ آپ کو غافل ہی رہنے دے گا، یہ پہلی سزا ہے۔ اور بدلے کے دن جب اٹھائے گا تو اس مال کے ساتھ اٹھائے گا کہ وہ مال ہی آگ بنا ہوگا، اور اس سے اس کی کمر کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جس میں سے تو ان کا حصہ نہیں دیتا تھا جن کا بنتا تھا۔ اور ایک حدیث ہے، اچھی طرح سمجھ لیں، کفا بالمرء اثما ان یضیع ما یقوت، آدمی کے لیے یہ گناہ کافی ہے کہ اس کے ذمے کسی کی روزی ہو اور وہ اسے روک دے، اس کے ذمے کسی کی روزی ہو اور وہ اسے روک دے، یہ گناہ ہی کافی ہے۔ اور کوئی گناہ وہ نہ کرے تو یہ گناہ ہی کافی ہے کہ اس کے ذمے کسی کی روزی تھی اور اس نے روک دی، یہی گناہ اس کے لیے کافی ہے اور یہی اس کو لے ڈوبے گا۔ دو چیزیں ہیں،
فی الوقت ہماری ریاست ایک فلاحی ریاست نہیں ہے، اللہ کرے ہو جائے، نہ تو مولوی بننے دے رہا ہے اور نہ مسٹر بننے دے رہا ہے۔ مولوی اور مسٹر کی بھی لڑائی ہے، کبھی مسٹر احتجاج پہ آ جاتا ہے، کبھی ملا سڑک پہ آ جاتا ہے۔ دونوں کا اپنا اپنے پیرامیٹرز ہیں، اپنی اپنی جیومیٹری ہے اور اپنی اپنی ہر ایک کی سائنس ہے۔ ملا کے پاس جو مذہب ہے وہ صرف رسول کی ناموس کا مذہب ہے، رسول کے پیغام کا مذہب نہیں ہے، وہ اس پہ اٹھ پڑے گا۔ لیکن جس کی ساری زندگی پیغمبر جس کی دعوت دیتا رہا، صبح و شام جس کی تلقین کرتا رہا، اس پہ آگے ملا چپ ہو جائے۔ اس کے بعد جو مسٹر کا جو کچھ ہے وہ مسٹر کا اس کا اپنی ذات کا ہی سارا ہے، سب کچھ میرا ہے، بلکہ یہ ملک ہی میرا ہے۔ اس لیے ملا اور مسٹر کے گٹھ جوڑ سے بھی کچھ نہیں نکلا اور ملا اور مسٹر کی لڑائی سے بھی کچھ نہیں نکلا۔ یہ ریاست 70 سال سے یہ ملک ابھی تک کوئی فلاحی ریاست نہیں بن سکا، اور فلاحی ریاست ہی دراصل مدینہ کی ریاست ہوتی ہے، ورنہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ مدینہ کی ریاست یہ ہے کہ پگڑیاں پہنا دو، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لو اور بڑی بڑی داڑیاں رکھ لو، مدینہ کی ریاست ہو جائے گی۔ مدینہ ریاست کی بات جب ہم کریں گے، ریاست کی بات یہ افراد کی انڈیویجولی اور داخلی اصلاحات ہیں جو وہ اپنی ذات پہ نافذ کرتا ہے۔ جب ہم ریاست کی بات کریں گے تو وہ یہی ہے کہ فلاحی ریاست ہونی چاہیے۔ فلاحی ریاست کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس جو ہے وہ فقط اسی کا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس جو ہے اس میں ان کا کتنا ہے جن کے پاس نہیں ہے۔ بڑا جگر تھا نا مدینہ والوں کا کہ انہوں نے مکہ والوں کو اپنا آدھا دے دیا تھا۔ یہ جگر کیسے پیدا ہوا ان میں؟ یہ کسی پروفٹ کی توجہ سے پیدا ہوا تھا۔ پیغمبر کا جو فالوور ہوتا ہے اس کا اتنا سینہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ وہ کہہ دے آدھا کچھ دے دیتے۔ ایک دفعہ کہا تھا، ایک دفعہ کہ تم بھائی بھائی ہو، اس ایک جملے سے کیا ہوا کہ اہل مدینہ نے اپنا آدھا مال اہل مکہ کو دے دیا تھا۔ رشتہ داری بھی کوئی نہیں تھی، کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ یہاں صبح سے شام ہڑپ کرنے کا ذہن ہے۔ میں نے دیکھے ہیں، اشرافیہ دیکھی ہے، بڑے بڑے امراء کے ساتھ بھی لنکس رہے ہیں، اب بھی ہیں، جاتے ہیں ان کے پاس، ان کی عیاشیوں کے لیے ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ اگر وہ بانٹ دیں تو ایک ایک مہینہ ایک شہر کے غریبوں کا راشن چل سکتا ہے۔ وہ 3-4 دنوں کے اندر جو عیاشیوں پہ لگا دیتے ہیں، اور ملتا بھی کچھ نہیں، ایسے بلا وجہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، شاید بڑا کچھ مل گیا، کچھ نہیں مل رہا ہوتا۔ حقیقت میں وہ بھی یہ نفسیاتی مریض لوگ ہیں کہ تکلف سے خوشی پیدا کر رہے ہوتے ہیں، حقیقی خوشی ان کے ذہنوں میں نہیں آتی۔ حقیقی خوشی آتی ہے تو وہ مولانا روم کے اس جملے سے آتی ہے کہ دل بدستاور کے حج اکبر است، کسی کا دل خوش کر کے یہ حج اکبر ہے۔ یہ خوشی تو کسی امیر کو نصیب ہی کبھی نہیں ہوئی، یہ جو دل کی خوشی ہے یہ تو کسی ایسے بندے کو کبھی نصیب ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے ڈھونڈیں اور فقط خدا کے واسطے مدد کریں لوگوں کی، اس سے اللہ تعالیٰ حقیقی خوشی دے گا۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو کچھ ہمیں دیا ہوا ہے وہ فقط ہمارا نہیں ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے۔